اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیو، عزیزو، السلام علیکم۔ میں حکیم محمد شہراز کیسر آج آپ کو دستخط کی اس شکل کے بارے میں بتاؤں گا جس سے وہ بندہ کے اندر غصہ یا چڑچڑاپن یا اس کے اندر یعنی کہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ بات پہ غصہ آ جانا، یعنی کہ ایسے بیٹھے یعنی کہ 4-5 بندے میں گھر کے اندر فیملی میں بیٹھے ہوئے غصہ آ جانا، کسی بات پہ چھوٹی باتوں پہ زیادہ غصہ کرنا اور غصے کی وجہ سے نقصان کرنا، یعنی جس کو بندہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے، یعنی کہ وہ نہیں، اس کو نفس کو بگاڑا ہوا ہے، اس کے نفس میں شیطانی اثرات ہیں۔ شیطانی اثرات کیسے وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ شیطانی اثرات جو دکھایا ہے، جس نے شیطان نے اپنے راستوں کو کمزور کیا تو وہ راز سانپ کی شکل کا ہے، یعنی کہ سانپ کی شکل جو اس نے دکھائی تھی نا جو فرعون کے دربار کے اندر حضرت موسیٰ کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے وہ یعنی کمزور کرنے کے لیے اس نے جو دکھایا، اس نے وسوسوں کے ذریعے، یعنی کہ 70,000 بندے تھے، 70,000 بندوں کا مجمع فرعون کے دربار میں ہوا، اور اس دربار کے اندر جو اس نے شیطان یعنی کہ جادوگروں کو بلایا، یعنی کہ انہوں نے 70,000 بندوں نے رسیاں پھینکی اور اسٹک پھینکی، چھوٹی چھوٹی اسٹک جو ہوتی ہیں، یعنی کہ 2 فٹ 3 فٹ جیسے اسٹک ہوتے ہیں، ڈنڈے پھینکے اور وہ رسیاں پھینکی۔ وہ پھینکنے سے نا وہ سانپ بن گئے، یعنی کہ سانپ کی شکل اختیار کر، یعنی حرکت کرنا، زمین کے اوپر حرکت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نظر کا دھوکہ ہے، یعنی کہ کوئی کچھ نہیں بنا سکتا ہے زمین کے اوپر، نہ جنوں میں سے نہ انسانوں میں سے کوئی کسی چیز کو نہیں بنا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، البتہ نظر کا دھوکہ جو ہے نا یہ وہ کراتا ہے شیطان۔ جیسے کہ عام یعنی کہ وہ ہندو یا کسی زبان میں کہتے ہیں آنکھ مدر کہتے ہیں کہ آنکھوں کو مدر، نظر کو مدر دیتے ہیں، ان کو روک دیتے ہیں کہ اس کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے۔ اور جیسے ہی وہ نظر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کے اوپر عصا پھینکا، جب عصا پھینکا وہ شیطانی چالوں کو، یعنی شیطانی جو اثرات دکھ رہا تھا، جو شیطانی عمل اس نے کیا ہوا تھا، وہ سب کو کھا گئے، یعنی کہ جب انہوں نے کھایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا، جیسے وہ نیچے ان کے جو ڈنڈا جب گرا زمین کے اوپر تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، جیسے اژدہا بنا وہ سارے سانپوں کو کھا گیا، جو اسٹک سے بنے ہوئے تھے یا رسی سے بنے وہ سب کو کھا گیا۔ جیسے انہوں نے دیکھا تو بھی یہ تو ہمارا یعنی کہ ہم نے تو جادو کیا، اس کی تو حرکت تھی، اس کے اندر تو یہ سکت تھی بھی نہیں، یعنی کہ وہ کھا سکے یا کسی کو کاٹ سکے، وہ تو دھوکا تھا۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ یعنی کہ یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ تو اور چیز ہے، یعنی کہ اتنا بڑا سانپ بن گیا اور اس کے اندر جان تھی، یعنی کہ اس سانپ کے اندر جان تھی، وہ جان سے نے ان کو کھا گیا، ان کے اندر جان نہیں تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ بھائی کچھ نہیں بنا سکتے، یعنی کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ کھجور کی گٹلی کے اوپر ہلکی سی تہ سے چھلکا تک، وہ تک قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ یہ کھجور کی گٹلی کا چھلکا بھی نہیں بنا سکتے، تو سانپ کیسے بن گئے؟ یہ نظر کا دھوکہ ہے، نظروں سے دھوکہ دلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، چیزیں دکھاتے ہیں، خوف پیدا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ شیطان کو، جنات کو، یعنی جن ہیں ان کو غیب کا علم بھی نہیں ہے، کیا کیسے ہونا ہے، کہاں کیسے پڑا ہوتا ہے، خزانہ کہاں پڑا ہے، کیا چیز کہاں پڑی، کچھ بھی علم نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورۃ سلیمان کے اندر کہ بھائی جب سلیمان علیہ السلام جو ہے نا وہ کام کرا رہے تھے جنات سے، بڑے بڑے مشہور طاقتور جنات جو یعنی کہ ہے، یعنی کہ بڑے جنات سردار جنوں سے کام کروا رہے تھے، یعنی کہ انہوں نے بلڈنگیں تعمیر کروا رہے تھے کہ یہ بلڈنگ آپ نے جانی تعمیر، یعنی کہ اس وقت کی تعمیرات اب بھی انجینئروں کے لیے نمایاں ایک نمونہ ہے، ایک عجوبہ ہے۔ وہ جو تعمیرات جو وہ کرا رہے تھے نا، وہ اس وقت وہ اپنے آسے کے سہارے پہ ٹھہرے ہوتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر بلا لیا تھا، یعنی کہ وہ آسے کے سہارے ان کے جسم جو ہے نا، جسم جو ٹھہرا رہا اور وہ اس کی سپورٹ کے ساتھ، تو جنات جو ہے نا کام کرتے ہیں، کتنے سال کھڑے رہے یا کتنا وقت جو ہے نا وہ انہوں نے جنات مشکل یعنی کہ سخت کام ہے وہ مصروف عمل رہے کہ بھئی ہمارا استاد جو ہے نا، ہمارے استاد ٹھہرے ہیں، لہٰذا کسی نے ہٹنا نہیں ہے۔ تو وہ جو کام کرتے رہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، یعنی کام مکمل ہو گیا ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو کام تھا وہ کام مکمل کروانا ہوگا، جتنا وقت انہیں دیا گیا کہ بھئی آپ ٹھہرنا ہے، یعنی کہ اگر رب العالمین نے ٹھہرنا ہے تو اس وقت کے حساب، میں کہہ رہا ہوں نا، وقت کا ایک علم ہے، وقت کی ایک پہچان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کے پیدائش کے وقت کی قسم، یعنی اگر جو 2 تاریخ اور 3 بجے یا 2 تاریخ 3 3:30 بجے 2 تاریخ 3 بجے 2 منٹ 1 منٹ، یعنی کہ وہ جو پیدا ہوا اس نے اس وقت کے حساب سے سرکل میں چلنا ہے، سرکل زمین ایک دائرے کی مدد، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا چاند سورج ستارے سب ایک سرکل میں چل رہے ہیں، سرکل کا ایک دائرہ ہے، اس کی عمر ہے، بس عمر کتنی ہے، یعنی کہ 14 دن یا 15 دن عمر ہے، ویسے اوپر نہیں ہے۔ سرکل کا جو حرکت ہے وہ 14 دن یا 14 دن ہے، پھر وہ واپس بیک ہوتا ہے دوبارہ، یعنی چاند کی جب چاند اللہ تعالیٰ نے چاند کی شکل بنائی ہے گردش کے اندر، گردش کو دکھانے کے لیے، جانچ کرنے کے لیے کہ کس طرح حرکت کرتا ہے، یعنی کہ وہ کھجور کی شاخ کی طرح یعنی کہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ گلائی میں ہو جاتا ہے، پھر وہ گلائی بڑھتی 14 تاریخ گول ہو جاتا ہے، پھر وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی 14 تاریخ حد ہے، 14-15 اس کے بعد نیچے ڈاؤن اپ ڈاؤن۔ انسان کی زندگی بھی اس طرح، یعنی 14-15 سال کا بھرپور جوان ہوا، پھر وہ 20-25 یا 30 سال کا وہ یعنی کہ اچھا مضبوط انسان ہوتا ہے، پھر 45 یا 30 60-65 کے ساتھ پھر وہ 60 سال کے بعد پھر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے پھر وہ واپس بیک، یعنی کہ وہ چاند کی طرح اوپر سے یوں آیا پہلی طریقے سے، یعنی بڑھتا گیا اس نے، یعنی کہ 14 تاریخ تک گول ہوا تو بھرپور جوان ہو گیا، بھرپور عمل اس نے بس پڑا یعنی بنا کوئی چیز ہو، جیسے ہی پھر اس نے اس کی عمر جب بیک ہونا شروع ہوئی، پھر اس نے کم ہوتا گیا یہاں تک کہ وہ جھکنے شروع ہو گیا، جیسے جھکنا شروع ہوا اس کا مطلب وہ یعنی کہ بیک جا رہا ہے، یعنی کہ واپسی اسی جہاں پہ وہ جس جگہ سے روح آئی، جہاں سے زندگی آئی تھی، یعنی نفس پیدا کیا گیا تھا یا روح آئی تھی اللہ تعالیٰ کی، تو وہ اس وہاں سے یعنی کہ یہ اوپر سے آئی یہ واپس اوپر جانی ہے، یعنی کہ یہ چکر ہے، سرکل ہے،
اس سرکل کو اندر ہی نظام کائنات، نظام انسان، نظام پورا ایک نظام چل رہا ہے، یعنی کہ سرکل سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، زمین سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے زمین سے باہر جا سکتے ہو تو جاؤ، نکل جاؤ، جنوں انس یعنی جنوں کو بھی کہا اور کن مسئلہ کرنا وہ تو انسان کے لیے۔ اچھا وہ جو باتیں دیکھنا اور آگے یوں ہو جاتی ہے، مگر میں آپ کہہ رہا تھا سانپ کی جگہ جو شیطان کا جو ہے نا وہاں بھی جنات جو ہے نا وہ کھڑے رہے۔ آسیہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیمک نے کھایا، دیمک کی وجہ سے کمزور ہوا، کمزور ہونے کی وجہ سے پھر وہ گرے زمین پہ، گرے تو پھر انہیں جنات کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو ہے نہیں، یعنی اتنا عرصہ ہم غفلت میں رہے کہ بھائی یہ غیب کا علم بھی نہیں جانتے، تو یہ غیب کا علم نہیں جانتے، یہ جو بات غیب کا علم نہیں جانتے، یہ شیطان جو ہے نا کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنا علم ہے نہیں، نہ اس کے پاس کوئی اتنی طاقت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ طاقت ہے جو علم والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کلام پاک پڑھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہو، یقین پختہ ہو، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت درجات بلند کر دیتا ہے، ان کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی عزت دیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور جو ہے نا وہ اس وجہ سے نا وہ سانپ کی جو شکل سے آسا جو کھا گیا ان کو، تو وہ سانپ کو کھا گیا، یہ سانپ کی شکلیں جو دکھتی ہیں دستخط کے اندر، وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ وہ انداز جو ہے نا سانپ والا وہ غصے والا ہے، یعنی کہ اپنی بیگم کے ساتھ غصہ کرے گا، غصہ اتنا کرے گا کہ وہ اس کو طلاق دینے جلد، یعنی کہ 3 طلاقیں دے دے گا جلد اللہ، اس سے کٹ آف ہو جائے گا، یعنی کہ اس کو دماغ کے اندر نا ایسے جکڑا پن ہو جائے گا، یعنی کہ وہ اس کو غلط سمجھے، جیسے اس کو نفس جو ہے یعنی اس کے اندر بیٹھ جائے گا کہ بھائی یہ نہیں کرنا، اس کو گمراہ کر دے گا، جیسے اس کا نفس کمزور ہوا، گمراہ ہوا، اس کو غصہ دلایا، طلاق ہوگی، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے غصہ ہوگا، یعنی ٹھیک 7 سیکنڈ بعد پھر وہ کہتا ہے میں نے یہ کیا 14 سیکنڈ بعد، 7 14 سیکنڈ بعد کہتا ہے یہ جیسے وقت گزرا، یعنی کہ 7 دن یا 7 سیکنڈ یا 14 سیکنڈ جیسے وقت گزرا، اس نے کہا تو مجھ سے غصہ ہوا، میں سے مجھ سے غلط ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، تو پھر وہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ملامت دیتا ہے، طلاق دینا یا غلط کرنا یہ عمل بھی سائن میں دکھتا ہے۔ اگر اس نے یہ اوپر کیا یعنی تیزی کے ساتھ کیا، تیزاپن کیا، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی یعنی سینٹی گریڈ یعنی اوپر کی طرف بڑھتا ہوا، وہ بھی غصہ دلاتا ہے اور ٹینشن زیادہ دیتا ہے، یعنی کہ 45 سینٹی گریڈ پہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جو سانپ کی شکل میں بنے ہوئے نا یہ چیزیں جو ہے نا یہ دستخط کی طرح اس کے اندر وہ دکھتا ہو نا، یہ آپ دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ دیکھیں سانپ کی شکل کے جو بنے ہوئے ہیں، یہ آپ اس طرح کے جو ہے نا سائن نہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئندہ پھر ملاقات ہوگی، ضرور ملیں گے آپ کو، میں اور بھی باتیں قرآن شریف کی جو سورۃ کلوزر فلق ہے، کلوزر الناس، اس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ بھئی یہ نفس کے اوپر کس طرح اس کی حفاظت ہے، آپ یہ پڑھا کریں، اولا فتروشی اور کلوزر فلق اور کلوزر الناس ہر وقت پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کا نفس مضبوط ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔